بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی یاد میں آنسو بہانا اور ام المومنین کے کچھ ایمان افروز حالات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چچا کی کفالت میں ہوش سنبھالا تو چچا کی کمزور مالی حالت اور کثیر العیالی کو دیکھ کر چچا کا ہاتھ بٹانے کی فکر ہوئی، لیکن کاروبار کے لیے روپیہ پیسہ نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کی طرف رغبت کا علم جب مکہ کی سب سے دولت مند خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو ہوا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مال سے تجارت کرنے کی دعوت دی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت و دیانت، امانت و صداقت، شاعری اور نیک نفسی کا چرچا تو پہلے ہی سن چکی تھیں، اس لیے بغیر کسی غور و فکر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بہت سا مال بغرض تجارت پیش کر دیا، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ جو معاوضہ میں دوسروں کو دیتی ہوں آپ کو اس سے 2 گنا دوں گی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت کو قبول فرما لیا۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا مال لے کر تجارت کو گئے تو اس میں بہت زیادہ نفع ہوا۔ آپ کے غلام میسرہ نے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ تمام اخلاق حمیدہ جن کا وہ خود مشاہدہ کر چکا تھا بیان کر دیے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف سنے تو نکاح کے لیے پیغام بھیجا، جبکہ اس سے پہلے بڑے بڑے سرداروں کی طرف سے نکاح کی پیشکش ٹھکرا چکی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے وقت عمر 25 سال اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد ماں سوائے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہی تھی۔ نکاح کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا اکثر وقت خدا کی عبادت میں گزارنے لگے۔ جو نبوت کے ملنے کا وقت قریب آتا گیا، شوق عبادت اور فکر قوم بڑھتا گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کئی یوم کا کھانا تیار کر دیتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے لے کر شہر سے باہر کوہ حرا میں جا بیٹھتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمر کے 40 برس پورے مکمل کر چکے تو ایک دن حضرت جبرائیل امین غار حرا میں تشریف لائے اور اللہ پاک کا پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا۔ جبرائیل امین کے جانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم لرزتے کانپتے گھر لوٹے اور سخت گھبراہٹ میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے اپنی جان کا اندیشہ ہے، کہیں میں مر نہ جاؤں۔ حضرت خدیجہ نے پورا واقعہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور کہا، آقا آپ کو ڈر کس بات کا؟ اللہ کی قسم اللہ آپ کو ہر تکلیف سے بچائے گا۔ میں دیکھتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اقربا سے حسن سلوک کرتے ہیں، بیواؤں، یتیموں، بے کسوں کی مدد فرماتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، مصیبت زدوں سے ہمدردی کرتے ہیں۔ پھر جب اللہ پاک کے حکم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو کفار کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر طعن و تشنیع کے نشتر چلنے لگے۔ جب کفار کی بیہودہ باتوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبیدہ خطر ہوتے تو حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمت بندھاتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن بھر تبلیغ کر کے زخم خوردہ شام کو واپس لوٹتے تو حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخموں پر مرہم رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈھارس بندھاتی اور حوصلہ بڑھاتی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسکین ہو جاتی تو تازہ دم ہو کر پھر تبلیغ کے لیے نکل کھڑے ہوتے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزارا ہوا دور بڑا ہی پرعشوب دور تھا۔ ام المومنین آپ کے لیے سخت سے سخت تکالیف جھیلتی تھیں اور آپ نے بڑے ہی نامساعد حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے حد محبت تھی۔ جب تک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرا نکاح نہ کیا۔ کفار نے گھاٹی شیب ابی طالب میں محصور کیا تو اس سخت ترین ابتلا کے 3 سالہ دور میں
بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ جب یہ انسانیت سوز محاصرہ ختم ہوا تو اس کے بعد ام المومنین زیادہ عرصہ زندہ نہ رہیں۔ دس نبوت کو رمضان المبارک یا اس سے کچھ عرصہ پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت ناساز ہو گئی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس محبوب ترین بیوی کے علاج معالجہ کی کوئی کسر نہ اٹھا رکھی، لیکن موت کی کوئی دوا نہیں ہے۔ آخر اہل ایمان کی یہ عظیم ماں 11 رمضان المبارک کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو داغ مفارقت دے گئیں۔ آپ کی وفات سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ جس سال حضرت ختیجہ فوت ہوئیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا نام عام الحزن، غم کا سال رکھ دیا۔ اس بے پناہ صدمے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر مغموم رہنے لگے۔ جب بھی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یاد آتی تو اکثر دل بھر آتا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ سب لوگ ایک بار درود پاک پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔